بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپے کو آتا دیکھ کر اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سفید بالوں کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارے اکثر بھائی سفید بال کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں کہ دوبارہ نہ آ جائیں۔ ہم آپ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کا آنا کیسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے سفید بال ہوں اور وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھیڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بالوں کے بدلے اللہ پاک جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بالوں کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا، اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں جنہوں نے اپنی مونچھوں کو کاٹا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کا سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت و وقار بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے اللہ پاک میرے وقار کو بلند فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر کے اکھاڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بال قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ ان سفید بالوں کے بدلے اللہ پاک اس بندے کی نیکیاں لکھ دے گا اور گناہوں کو ختم کر دے گا اور اس بندے کا درجہ بلند فرما دے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے برا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بڑھاپے میں گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں۔ نمبر 1 دیوانگی، نمبر 2 کوڑ کے مرض سے، نمبر 3 جلد کے سفید داغ کے ہونے سے،
جب میرا بندہ 50 سال کو پہنچ جاتا ہے تو میں قبر میں اس کا حساب کتاب آسان کر دیتا ہوں۔ جب میرے بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کا دھیان اپنی عبادت کی طرف کر دیتا ہوں۔ جب میرا بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میرے فرشتے اس بوڑھے بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ 80 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال لکھے جاتے اور برے اعمال کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جب بندے کی عمر 90 سال ہو جاتی ہے تو فرشتے فرماتے ہیں، یہ اللہ پاک کا خاص بندہ ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اس بندے کی عمر پوری ہو چکی ہے اور روح کو اس کے جسم میں قید کر کے رکھا ہوا ہے، بس یہ وصال کے قریب ہے۔ جب بندے کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کون سے الفاظ بول رہا ہے۔ اس عمر میں اللہ پاک اس بندے کے جوانی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا، مجھے اللہ پاک کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق و سچ کے ساتھ بھیجا ہے، ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ پاک کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میں پھیلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ پاک نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا تھا۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا، انار سے پیٹ بھر کر وضو کرتا اور خدا کریم کی عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ جب اس نیک بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ پاک میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں ہی مجھے زندہ کیا جائے۔ اللہ پاک نے اس کی یہ خواہش کو پورا فرما دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ پاک اس کو فرمائے گا، اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ تو یہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ پاک میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ 2 بار یہی قصہ ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا، جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ یہ بندہ کہے گا، اے اللہ پاک میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ پاک اس سے فرمائے گا، تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے اعمال دونوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی عطا کی گئی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جسم پر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے کر جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اللہ پاک مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دے۔ اللہ پاک فرمائے گا، میرے اس نیک بندے کو ادھر میرے پاس لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ پاک فرمائے گا، تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ پاک آپ ہی نے مجھے دنیا میں زندگی دی۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا، تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟
وہ بندہ جواب دے گا اے اللہ پاک آپ ہی نے مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ پاک فرمائے گا تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ بندہ جواب دے گا اے اللہ پاک آپ ہی نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی، یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ پاک کی رحمت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔